بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو انڈونیشیا کے بارے میں معلومات کے متعلق ہے۔ انڈونیشیا ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جو 4000 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں آخر میں کروں گا۔ اب میں آتا ہوں انڈونیشیا کی تاریخ۔ زمانہ قبل از تاریخ سے انڈونیشیا موجود ہے۔ ماہرین نسلیات کا خیال ہے کہ قدیم انسانی نسلیں جو بوزنے کی شکل صورت رکھتی تھیں انڈونیشیا میں آباد تھے۔ جاوا سے تقریباً 5 لاکھ سال پرانے انسانی متحجرات ملے ہیں۔ اس وقت یہ ملک جزائر پر منقسم نہیں تھا بلکہ براعظم ایشیا کا ایک جز تھا۔ ہجری دور میں یہاں سیاہ فہم بونے آباد ہوئے۔ ان کا مذہب مظاہر پرستی تھا۔ یہ نعشوں کی تدفین کرتے تھے اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ پوری آبادی ایک سردار کے ماتحت ہوتی تھی۔ کوئی 2000 سال قبل مسیح میں ان کے ہاں کھیتی باڑی کا رواج ہوا۔ پھر ان 500 قبل مسیح میں کانسی کا استعمال شروع ہوا اور پھر 200 قبل مسیح میں ہند چینی سے آئے ہوئے سوداگروں نے انہیں لوہے کا استعمال سکھایا۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے یہاں آنا شروع کیا اور 7ویں 8ویں صدی عیسوی تک یہاں ہندو مت اور بدھ مت کی ترویج ہوئی۔ 8ویں صدی عیسوی میں سری تجایا کی وسیع ہندو ریاست سماٹرا میں قائم تھی۔ اس دور کی سرکاری زبان سنسکرت تھی۔ اس سلطنت کا خاتمہ بدھ مت کے ایک ہیرو سلینڈر کے ہاتھوں ہوا اور 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں یہاں فنون لطیفہ خصوصاً فن تعمیر نے بہت ترقی کی۔ یہاں کی ایک ریاست کیدری بھی قابل ذکر ہے جو 11ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج پر تھی۔ اس دور میں مسلمانوں نے ان جزائر پر قدم رکھا۔ اگلی 2 صدیوں میں یہاں دین اسلام نے خاصا فروغ پایا۔ اگرچہ یہاں ہندو ثقافت کا دورہ تھا مگر دین اسلام کے آنے سے یہاں حیرت انگیز طور پر دین اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا جس پر آج بھی مستشرق انگشت بنداں ہیں۔ انڈونیشیا کی معدنیات میں پٹرول، لوہا، نکل، تانبا، کلی، مینگنیز، کوئلہ، سونا، چاندی، ہیرے، چونا، فاسفیٹ اور باکسائٹ اہم ہیں۔ مشرق بعید میں سب سے زیادہ پٹرول انڈونیشیا ہی میں نکلتا ہے۔ ملک بھر میں جہاز سازی، کپڑا بننے، ربڑ، ٹائر، ٹیوب، سیمنٹ، کاغذ، دیا سلائی، شیشے اور بجلی کا سامان تیار کرنے کے کارخانے قائم ہیں جن سے ملک کی 10% آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ ملک بھر میں ریلوں، سڑکوں، بحری اور ہوائی راستوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ بحری بیڑا 300 جہازوں پر مشتمل ہے جو جکارتہ، ایمسٹرڈیم، ہیمبرگ اور لندن کے علاوہ اندرون ملک بھی چلتے ہیں۔ انڈونیشیا کی برآمدات میں ربڑ، چائے، کافی، تمباکو، ناریل، کھجور، پٹرول، کلی اور دیگر معدنی اشیاء شامل ہیں، جبکہ درآمدات میں مشینری، کپڑا، کاغذ، چاول اور کیمیائی اشیاء سر فہرست ہیں۔ زیادہ تر تجارت جاپان، امریکہ، مغربی جرمنی اور فلپائن سے ہوتی ہے۔ ان ملکوں کی زیادہ تر مانگ ربڑ ہے
جو انڈونیشیا پوری کرتا ہے۔ انڈونیشیا 4000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ خشکی کا رقبہ 20,27,087 مربع کلومیٹر ہے اور اس کے جنوب مشرق میں براعظم آسٹریلیا واقع ہے۔ قدیم ادوار میں اس کا نام جزائر شرق الہند تھا، جسے 1921 میں حریت پسندوں نے انڈونیشیا کا نام دیا۔ 3 بڑے حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مغربی جزائر جن میں جاوا، سماٹرا، بنکا، مادورا، بورنیو، بلتیوں وغیرہ شامل ہیں۔ جزائر سوندا جن میں مالی، لمبوک، سومبا، تیمور، روٹی، فلورس اور سمبابا شامل ہیں۔ مشرقی جزائر جن میں فلادیسی اور مالو کے جزائر شامل ہیں۔ مغربی ایران اور نیو گنی وغیرہ شامل ہیں۔ انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر جکارتا ہے، جو یہاں کا دارالحکومت ہے۔ مذہباً یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، 4% عیسائیت اور بدھ مت بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ تھی میری انڈونیشیا ملک کے متعلق معلومات۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔